آج جس دور میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس میں محبت کے نام پر ہم لوگ بہت زیادہ دھوکے کھا رہے ہیں. جس کے ساتھ ہم لوگ دل لگا کر بیٹھتے ہیں وہ ہمیں دل سے نہیں اپنے نفس کی خواہش سے چاہتا ہے. کسی کو دیکھ کر ہمارا جب دل دھڑکتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوچنا، خوابوں میں آنا، یہ سب محبت نہیں. یعنی یہ وقتی کشش، اور اس کشش کو محبت سمجھ کر ہم لوگ اس میں گھس تو جاتے ہیں اور ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. ہم سالوں سال تک حرام ریلیشنز میں رہتے ہیں، تو اسی طرح بھائی تباہ تو ہم نے ہونا ہی ہے. آخرکار اس کا حرام ریلیشن کا انجام تو آپ سب جانتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ اس میں گھستے ہیں. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو روح سے جڑی ہو، جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، جو آپ کے اندر کی اصلاح کرے، جو آپ کو نیک بنائے، جو آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہو. کیا وہ واقعی میں آپ کا سول میٹ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو، جس کے پیچھے آپ اللہ کو بھی چھوڑ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرا سول میٹ ہے. کیا وہ واقعی میں آپ کا سول میٹ ہے؟ تو سنیے، ہم اکثر کسی کو بھی دیکھ کر کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، فلاں بندہ میرا کرش ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کیا وہ انسان نماز پڑھتا ہے؟ کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ آپ کے بچوں کی ماں یا باپ بننے کے قابل ہے؟ اکثر نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتے ہیں میں شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ دوں گا، بس تم میرے ساتھ ہو جاؤ. لیکن جو انسان اپنے والدین کی بات نہیں مانتا وہ آپ کے کہنے پر کیا ہی بدلے گا؟ اس کے والدین نے اسے پڑھایا، بڑا کیا، سنوارا، مگر وہ ان کی نہیں سنتا. آپ جو اسے مہینے سے جانتے ہیں چند دنوں سے جاننے کی کوشش کی ہے، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے بدل لیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا فریب ہے، دل کا، نفس کا، شیطان کا. اسلام ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی دوسرے انسان پر منحصر ہونا نہیں سکھاتا. ہمارا مکمل ہونا اللہ سے جڑنے میں ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تو جو انسان تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، جو تمہیں حرام تعلقات کی طرف لا رہا ہے، وہ محبت نہیں، وہ صرف اور صرف آزمائش ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا انسان ہے جو صرف ان کے لیے بنایا گیا ہے، جو ان کے ہر احساس کو سمجھے گا، ہر وقت ان کے مطابق چلے گا اور ان کے بغیر رہ نہیں سکے گا. دیکھیں یہ سوچ کہانیوں، فلموں اور ڈراموں نے دی ہے ہمیں. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. رشتے بنائے جاتے ہیں، بسائے بھی جاتے ہیں، نبھائے بھی جاتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جیون ساتھی آپ کے لیے نعمت ہو تو پہلے آپ خود کو ایک بہتر انسان بنائیں، اپنی نیت پاک کریں، دل کو اللہ کے ذکر سے صاف کریں. تبھی اللہ آپ کو ایسا رشتہ دے گا جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے. آپ نے سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے، نہ کہ دوسروں کو. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق بن جائے تو یاد رکھیں تبدیلی کا عمل دل سے نکلتا ہے، محبت کے نام پر مجبور کرنے سے نہیں. اور اگر کوئی واقعی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو گناہوں کی طرف نہیں لے کر جائے گا بلکہ آپ کی آخرت کی فکر کرے گا. جو انسان آپ کے ایمان کی حفاظت نہ کرے وہ آپ کی زندگی کا محافظ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ سے محبت سب سے اعلیٰ ہے. اصل محبت، اصل تعلق، اصل وفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ممکن ہے. اگر آپ نے اللہ سے سچی محبت کر لی تو وہ آپ کو ایسی محبت، ایسا رشتہ دے گا جو دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. ورنہ یہ وقتی محبتیں، یہ فلمی انداز، یہ سوشل میڈیا کی کہانیاں سب آپ کو اندر سے توڑ دیں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ محبت نے آپ کو توڑ دیا ہے تو سن لے، اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑ سکتا ہے. اگر آپ کسی انسان کو دل دے بیٹھے ہو تو وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے تو جان لے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. یہ دنیا فانی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اگر یہی دل آپ نے اللہ سے لگایا ہوتا نا تو آج آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا. آپ کے پاس اللہ ہوتا، آپ اس کے قریب ہو، آپ کو اللہ کی دوستی میں سکون ملتا. اللہ آپ کو کبھی بھی نہ توڑتا. وہ انسان تھا، وہ عام انسان تھا، وہ آپ کو توڑ گیا. اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اپنی دنیا اور آخرت بدلنے کے لیے اللہ کے قریب آ جائیں. انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دوستی میں بہت زیادہ سکون ہے. اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھیں، بہت زیادہ سکون ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے گا. دیکھیں لوگوں کا چھوڑ جانا عام بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا، چاہے وہ غربت میں ہے یا امیری میں ہے. اور دنیا آپ کی دولت ضرور دیکھے گی، آپ کا گھر، پیسہ سب دیکھے گی کہ یہ کیا کرتا ہے، اور یہاں تک آپ کی صورت، رنگت سب دیکھا جائے گا. اور اللہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے تم لنگڑے ہو، تمہاری ٹانگ نہیں ہے، تمہارا بازو نہیں ہے، تمہاری آنکھ نہیں ہے، تم ٹوٹے ہوئے ہو، تم میری طرف پلٹو، میں تمہیں سنبھالوں گا.
اس قدر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے پاسٹ گندا ہونے سے بہتر ہے پہلے ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ دنیا صرف اٹریکشن ہے، یہ فانی ہے، اسے ختم ہونا ہی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ ساری زندگی کے لیے آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، اللہ کی طرف آپ کو لوٹنا ہے، تو کیوں نہ آج اسے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، ہم لوگ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندگی کریں، اللہ کا ذکر کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، حرام تعلقات سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔